بت مختلف علاقوں کے تھے، مختلف قبائل کے تھے، لیکن ان سب کو جمع کرنے والے اور ان سب کی نگرانی کرنے والے اور ان سب کی حفاظت کرنے والے اور سب کی خدمت کرنے والے اور ان کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت کرنے والے وہ مکہ کے لوگ تھے۔ اور مکہ کے لوگوں کو اس وجہ سے بہت بڑا مقام حاصل تھا، وہ مجاور تھے، ان کا پورا دار و مدار، ان کی جتنی بھی اہمیت تھی وہ انہی کی وجہ سے تھی۔ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، ان کو وہ ثواب سمجھتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے تھے، وہاں پر شرک کا مرکز تھا، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ اس شرک کے داعی بنیادی تھے۔ ان حالات میں اور اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ اندازہ کریں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہاں پر جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں، درباروں پر آپ دیکھیں وہاں پر ان کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم کبھی ان کے علماء سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نہیں سمجھا، یہ خود غلو کرتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو صاف صاف دین بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس جا کر ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے تو وہ جان سے مارنے کے تیار ہوں گے، کہیں گے میری آنکھ سے دیکھو، تم اپنی آنکھ سے نہ دیکھو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام صحابہ کرام کی ہم قدر کرتے ہیں، سب پر جو ہے وہ ہم اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی معمولی سی بات کرے تو کہیں کہ یہ تو گستاخی کا مرتکب ہو گیا ہے، اس پر جو ہے وہ جان سے مار دیں گے۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ خالص توحید اور دین کی طرف آ جائے تو وہ بھی بات کو سننے کے تیار نہیں ہیں۔ تو جن کا سارا کام اس حوالے سے ہو کہ وہ بتوں کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے اور اسی پر ان کو نظر و نیاز ملتی ہوں، اسی پر ان کو نذرانے ملتے ہوں، اسی پر ان کو تحفے اور تحائف ملتے ہوں، اسی پر ان کو جو ہے وہ عزت مل رہی ہو، ایسے حالات میں ایک آدمی کا اٹھنا اور وہاں پر شرک اور اس نظام اور اس ماحول کے خلاف بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آدمی بھی ایسا بالکل تنہا، یہ جب بات ذہن میں ہو، تصور ذہن میں ہو، تو پھر ان آیات کو سمجھنا اور ان کے لیے جو ہے ان پر سوچنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کڑتے تھے کہ یہ کیسی زندگی ہے، کیسے جو ہے وہ ایک آدمی کو یہ بات پسند آ جاتی ہے کہ گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو جا کر زندہ دفنا دے۔ یہ کیسے لوگوں کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، یہ کیسی زندگی ہے کہ آدمی اپنی ستیری ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہو، یہ کیسی گندی زندگی ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ہر قسم کی جسمانی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، گن ہی گن میں مبتلا ہو۔ وہ اس بات پر سوچتے ہوتے تھے، پہلی وحی آئی وہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی غار حرا میں جو آئی تھی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے تعارف ہوا اور وحی آئی، پھر اس کے بعد ایک عرصہ تک وحی بند رہی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے قوم کی طرف آ گئے، لیکن اب کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تمہارے پاس خود کیا ہونا چاہیے؟ جب کام کرو گے تو چیلنجز کیا آئیں گے، جب چیلنجز آئیں گے تو اس وقت تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر کیسے رہنا چاہیے؟ اب جو ہے وہ ان آیات میں جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آپ کا موضوع ہے، ان آیات میں وہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک آدمی اسلامی تحریک کے لیے، جامع دین کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرتا ہو اور اس کام کو اپناتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ان آیات کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے، وہ اپنے گھر کے اندر ان آیات کو جو ہے وہ لگا کے رکھے کہ معاشرے کے اندر کام کرتے ہوئے اس کو جتنی بھی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہوتی ہے، گھر آ کر جب ان آیات کو دیکھتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں جی ابھی مجھے کام اور بھی کرنا ہے۔ ان آیات کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے، ان کو لکھ کر جو ہے اپنے سامنے لگانا چاہیے، اپنے دفتر میں لگا دیں، اپنے جو ہے وہ دکان پر لگا دیں کہ مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کا جو اصول ہے وہ بتایا گیا کہ کیسے وقت گزارنا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے رضائی اوڑھنے والے۔ یہ بات بھی بہت ساروں کو تو معلوم ہوگی، لیکن نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وحی پہلی آئی اور اس کے بعد بند ہوئی، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے کہ بھئی ایک دن فرشتہ آیا اور اس کے بعد ختم، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جی، میں گزارش کرتا ہوں موبائل کی جو گھنٹی بجتی ہے، دیکھیں ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ہماری پوری توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آپ کی توجہ تو قرآن کی طرف ہوگی، لیکن آپ کے گھر والوں اور متعلقین کو نہیں پتہ کہ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں۔ وہ جب آپ کو فون کریں گے اور آپ ڈسٹرب ہوں گے تو آپ اپنے موبائل کی آواز بند کر دیں۔ اگر موبائل مکمل بند کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ بہت اہم ہیں اور آپ واپس جو ہے جواب دینا چاہتے ہیں تو آواز بند کر دیں، بعد میں آپ بیک کال کر لیں، کر دیں بند۔ جس نے جیب میں موبائل رکھا ہو اور سمجھا ہو کہ شاید بند ہے اور وہ بند نہ ہو اور بعد میں گھنٹی بج جائے اور میری توجہ ادھر ادھر ہو جائے، وہ بھی اپنے موبائل چیک کر لے واقعی آواز بند ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایک وحی آئی اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے لیے تیار ہو جاتے، پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے دیکھتے کہ یہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں کہ کیا کروں۔ پھر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دیتے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی، جب اوپر کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ تھا، کرسی پر براجمان،
یہ وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں ملا تھا. اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہیبت طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، اور گھر آ کر جو ہے کہا کہ مجھے اڑاؤ. چنانچہ وہ رضائی میں لیٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے رضائی لیٹ کر اوڑھنے والے، رضائی اوڑھ کر لیٹنے والے، اب رضائی اوڑھ کر لیٹنے کا ٹائم ختم ہے، اب آپ کی ذمہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ پیار کا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا. گفتگو کا انداز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اب سونے کا ٹائم ختم، اب سوچنے کا اور غور کرنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے. قم، کھڑے ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ فَأَنذِرْ، لوگوں کو ڈراؤ. یہاں پر ایک مختصر بات ہے انذر، اس کے ساتھ آگے بہت کچھ جو ہے وہ خود آدمی سمجھ سکتا ہے. کس کو ڈرانا ہے اور کس بات سے ڈرانا ہے. قم، کھڑے ہو جاؤ. فَأَنذِرْ، بس ڈراؤ. جس راستے کو لوگوں نے اپنے لیے عزت کا راستہ سمجھا ہے یہ ذلت کا راستہ ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لوگوں کو ڈراؤ. جس راستے کو انہوں نے کامیابی کا راستہ سمجھا ہے اس کا انجام ناکامی ہے. لوگوں کو ڈراؤ. فَأَنذِرْ، لوگوں کو سمجھا دو، ڈرا دو. آپس میں باتیں کر رہے ہیں، سمجھو مسلسل وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ جو آپس میں بولتے ہیں وہ، اور یہ جو ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بعد سو جاتے ہیں وہ، ان سے گزارش ہے کہ ٹیک نہ لگائیں. آپ میں سے اسکول ٹیچرز کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. اسکول کے اندر ایک بات ہے کہ استاد کے لیے جو کرسی ہوتی ہے، استاد کے لیے جو کرسی ہوتی ہے وہ صرف اس کی حیثیت کے لیے ہوتی ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. یہاں جو آپ کے لیے کرسیاں ہیں آرام دہ ہے، لیکن یہ سونے کے لیے نہیں ہے. ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو سوئیں گے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ درس ہے، درس کے درمیان اور نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، سارا موضوع بھی خراب ہو جاتا ہے، تسلسل بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک اور پریشانی یہ ہے کہ پہلے یہاں پر بات ہو جاتی، یہاں ختم بھی ہو جاتی. کوئی یاد رکھتا تو رکھ لیتا، کوئی بھول جاتا تو اس کی مرضی. اب جب یہ سامنے آ گیا ہے، یہ چیز یہاں پر موجود ہے. اب یہ جب اگر لائیو نشر ہو رہا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سن رہے اور پتہ چلے کہ سندھ سے لوگ آئے ہیں، جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ قبر میں بھی زندہ ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، لیکن یہاں پر لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. بھی زندہ علاقے کے لوگوں کو جو ہے اس کو زندہ اور جاگ کر رہنا چاہیے، اس کو سونا نہیں چاہیے. آپ زیادہ زندہ ہیں نا جی. یہ جو آخر میں 3 بیٹھے ہیں یہ زرداری کے ساتھی ہیں. وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں 3، آگے کرسیاں خالی نہیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا.
بار بار ہم 3 دن سے یہی شور کرتے ہیں، یار کرسیاں خالی ہیں آگے بیٹھو، ایک بندے کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے، وہ بیچارہ بھی کہہ کے کہ آگے بیٹھو، پھر آ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، توجہ ہی نہیں ادھر کرتے، سارا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی شیطان کا حربہ ہے جو ہمارا دشمن ہے نا۔ میں نے کہا کہ وہ یہاں ظاہر ہے آپ جو آئے ہوئے ہیں، آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ چوری کرو، شراب پیو، ڈاکہ مارو، آپ سے اس نے ایسے کام ہی کرانے ہیں کہ توجہ ہٹ جائے تاکہ لوگ جو ہیں سن نہ سکیں۔ اس نے اس طرح کی حربے استعمال کرنے ہیں، تو اس کی چالوں کو سمجھو، اس کی چالوں کو پہچانو، اس کو ناکام کرو، سیدھے آ کر آگے بیٹھا کرو، پوری توجہ سے بات سنو۔ وہ بھی کرتے ہیں علاج۔ الحمدللہ۔ سویا ہوا اٹھا ہے، نعرہ لگا دیا۔ بہرحال سندھ والے جو ہے وہ ماشاءاللہ زندہ دل ہیں، ان کو زندہ دل ہونا چاہیے، ان کے جو ہے وہ ان کو زندہ ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آگے تشریف لے آئیے، آگے کرسیاں خالی ہیں۔ مولوی بھی یہ کام کرے۔ اگر ہم کسی جگہ شادی میں یا کسی دعوت میں جائیں اور وہ ہمیں دروازے کے پاس بٹھائیں تو ہم وہاں سے ناراض ہو کر جاتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں دی۔ یا دروازے کے ساتھ بیٹھنا، اگر کوئی اور بلائے تو ہم کہیں دروازے کے ساتھ بٹھا دیا، ہمیں عزت نہیں دی، دعوت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ اب اگر آگے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ لا يزال قوم يتأخرون يؤخرهم اللہ، لا يزال قوم يتأخرون يؤخرهم اللہ۔ ہمیشہ اللہ کا یہ دستور ہے، جو قوم پیچھے ہٹتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، جو آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے کر دیتا ہے، جو پیچھے ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں اس میں اگر پیچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس لیے خود شوق ہونا چاہیے کہ ہم آگے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایہا المدثر قم فانذر، ڈراؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو۔ کس بات سے ڈراؤ؟ انجام سے ڈراؤ۔ جس راستے پر وہ چلے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے، جو ان کا رویہ ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، ان کو سمجھا دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء، ان کے ناموں میں بشیر اور نذیر ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، بشیر اور نذیر۔ یہاں پر صرف انذار کی بات ہے، بشارت کی بات ابھی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ہے؟ انذار کی بات ہے، بشارت کی بات ابھی نہیں ہے۔ بشارت کی بات ابھی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بشارت کی کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ اچھوں کو ان کی خوشخبری کہ تمہارا انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، ابھی معاشرے کے اندر وہ نہیں ہے۔ بت پرستی ہے، جوا ہے، طاقت کی بنیاد پر جس سے جتنا مال لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹنا ہے، شرک ہے،
تو لوگوں کو ڈراؤ کہ جس نظام کی طرف تم بڑھ رہے ہو یہ نظام تمہیں دن بہ دن خراب کرے گا، یہ تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ قم فانذر، اگلا کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ دوبارہ اس ماحول کو دیکھیں کہ مکہ کے لوگ اگر وہاں پر کھیت نہیں ہیں، وہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا اور کوئی سامان نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا بھر کا رزق اس طرف آتا ہے اور وہ خوشحال اور مطمئن ہے، اسی وجہ سے کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر بت پڑے ہیں اور ان بتوں کے وہ مجاور ہے۔ ان کو جو چودراہٹ ملی ہے اور جو پروٹوکول ملا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اب ان کو یہ کہنا کہ تم جس راستے پر چلتے ہو اور جس کو تم بڑا سمجھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ سب سے پہلی دعوت انبیاء کی ہے، ربک فکبر، رب بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور اسلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر موقع پر تکبیر، اللہ اکبر، جانور ذبح کرتے ہو تو اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہو تو اللہ اکبر، اوپر کسی جگہ پر اوپر چڑھنا ہو تو اللہ اکبر، ہر موقع پر اللہ اکبر، کبھی جلسہ ہو تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی اگر لوگوں کو جگانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی ایک ساتھی کا حافظ صاحب نے کہا کہ ابھی جاگ گئی، نعرہ لگایا، لگانا ہو تو اللہ اکبر۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا شعار ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو الفاظ بھی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اذان میں اللہ اکبر، نماز میں، ہر عمل میں اللہ اکبر، کہ ہر موقع پر اللہ بڑا ہے۔ لیکن عملی طور پر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، گھر کے اندر بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی بات سنی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا جس کی عمر زیادہ ہو وہ بڑا ہوتا ہے؟ جس کی بات سنی جاتی ہے بڑا اسی کو سمجھا جاتا ہے، عمر بے شک دوسرے کی زیادہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب اللہ کی بات ہو اور غیر اللہ کی بات ہو، غیر اللہ کی بات کو اہمیت ملتی ہو اور اللہ کی بات کو جو ہے پس پشت ڈالا جاتا ہو تو بڑا کون سمجھا گیا؟ اگر پاکستان کی عدالت میں ایک طرف پاکستانی آئین ہو اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت ہو، فیصلہ کس پر ہوگا؟ ہونا کس پر چاہیے یہ الگ بات ہے، ہوتا کس پر ہے؟ آئین پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا بھی ہے کہ قرآن جو کچھ بھی کہتے ہیں لیکن میں تو آئین کا پابند ہوں، کیا کروں؟ پھر عدالت کہتی ہے کہ چلو آپ نے جب آئین میں یہ طے کر دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو جاؤ اسمبلی میں قانون تبدیل کر لو، یہی ہوگا نا؟ لیکن اسمبلی میں اگر اس آدمی کو بھیجا گیا ہو کہ جو اللہ کی بڑائی کو نہ جانتا ہو، پھر کیا ہوگا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر لو، اللہ کی کبریائی قائم کر دو، یہ ثابت کر دو کہ اللہ بڑا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اور کہا کہ تم نے کیا باتیں شروع کی ہیں، میرے ہوتے ہوئے تم دوسرے رب کو کیوں مانتے ہو؟
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، فی اللہ نہیں کہا، فی ربہ. رب کون ہے تمہارا؟ رب کون ہے تمہارا؟ اس میں جو ہے وہ بحث میں لگ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے، انا احیی و امیت، میں بھی جس کو چاہوں تو زندگی دوں اور جس کو چاہوں تو مار دوں. تو ظاہر ہے کہ کسی کو پیدا تو کر نہیں سکتا تھا، مردے کو تو قبر سے اٹھا نہیں سکتا تھا. قانون اس کے ہاتھ میں تھا کہ جو بے گناہ ہے اس کو قتل کر دوں اور جو قتل کا مستحق ہے اس کو زندگی کا موقع دے دوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. کہا کہ رب وہ ہے کہ جس کی اختیارات سورج پر چل رہے ہیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا. یہ جو رب کا لفظ ہے، قبر کے اندر انسان سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، رب کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو بڑا سمجھاتا؟ ربوبیت. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا مانو، بڑا منواؤ. رب کی کبریائی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جن کے نام سے تم ڈرتے ہو، جو بڑے بڑے بنے ہیں، جن کے سامنے لوگ بات نہیں کر سکتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما تھے. روایات میں ہے کہ ایک بچہ آیا، اس نے جگہ جگہ ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ٹولی میں جا کر کہا کہ یہاں پر ایک آدمی نے مجھ سے اونٹ لی ہے اور مجھے پیسے نہیں دے رہا. دوسری روایات میں ہے کہ میرے والد کے پیسوں پر اس نے قبضہ کیا ہے اور یہ مجھے میرا حق نہیں دے رہا. میرا حق نہیں دے رہا. لوگوں نے کہا کون ہے؟ گھر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل کے گھر کا. کہا بھائی اس سے بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی اور سے کسی اور مرتبہ کام کرو. اس کے سامنے کیوں آئے؟ دوسرے ٹولی کے پاس گیا. کسی نے بطور مذاق کہا کہ جا وہ جو تنہا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ غریبوں اور مسافروں کی بات کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر لے گا. خیال یہ تھا کہ اب ان کی طاقت کا پتہ چل جائے گا، بڑے کے سامنے کیسے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا تو سیدھا اٹھ کر جو ہے ساتھ چلا گیا کہ آ جاؤ. لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھی توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. یہ آنے والے جانے والے یہ تو آئیں گے جائیں گے، لیکن میں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں اور میں اپنی پڑھائی چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، توجہ میری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی. وہاں پر جو ہے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب کیا انجام ہے. فرعون ابو جہل نکلا، فرمایا کہ اس بندے کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ کہا ابھی لے کر آیا. جا کر جو ہے وہ حق لا کر دے دیا. بچہ جو ہے وہ خوش ہو کر واپس جانے لگا. لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ آپ نے ہماری ناک کٹوا دی. ہمارا تو خیال یہ تھا کہ اب جو ہے وہ اس کو خوب موقع ہے، تم کیوں دروازے پر آئے ہو، تو اس کو بھی ساتھ سنا دو گے. تم نے ناک کٹوا دی. تو کیا کہا کہ اس وقت مجھے ایسے ان کے پیچھے آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے کہ اگر میں کوئی ہلکا سا بہانہ بھی بناؤں تو مجھے بسم کر کے رکھ دیں گے.
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کہ بس اللہ بڑا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ جتنے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تو صرف تمہیں ذہنی اذیت دے دیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب پر توکل ہو، رب کے ساتھ تعلق ہو، ربک فکبر، یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر، نہیں، عملی طور پر جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اگر ہے تو اللہ تعالی ہے۔ یہ سندھ والوں نے تو دیکھ لیا یار، کراچی میں حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کیسے جو ہے، جس سے سارے لوگ ڈرتے، بڑے بڑے فوجی ان کی ملازمت کرنے کے تیار تھے، بحریہ ٹاؤن کے کیسے لوگوں کے جو ہے بڑا لوگ بڑا سمجھتے تھے، لیکن کوئی بڑا نہیں تھا۔ بس ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، کہے کہ نہیں، بڑا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا باقیوں کا خوف ختم ہو جائے۔ یہ آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہی ہمارے لیے ہے۔ کوئی کاروبار بڑا نہیں ہے، کوئی عہدہ بڑا نہیں ہے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر رب کے ساتھ جس کا تعلق بنے گا وہ بڑا بنے گا، جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ اتنا ہی بڑا بنے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا دامن پاک رکھنا ہے۔ ظاہری طور پر بھی نظافت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اس معاشرے کے اندر بھی تھا، عیسائیوں میں تو کافی عرصہ تک یہ بات چلی آ رہی تھی کہ وہ صفائی کو اپنے دین کے خلاف سمجھتے تھے کہ دنیا داری ہے۔ یہ جو فرانس والوں نے پرفیوم نکالا، یہ جو ٹائی لگاتے ہیں، ٹائی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ صلیب کا نشان ہے۔ اصل میں وہ اپنے پسینے کی بدبو کو بند کرنے کے لیے یہاں پر وہ ڈال دے کہ جسم کا پسینہ جو ہے وہ باہر نہ آئے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ سنا کہ واش روم کے اندر جو ہے وہ پائپ لگا ہوتا ہے، اس کو مسلم شاور کہتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار واش روم میں استعمال ہونے جو ہے وہ مسلم شاور۔ پتہ چلا کہ یہ صفائی صرف مسلمانوں کا شعار ہے، باقی لوگ سر سے استعمال ہی نہیں کرتے، اس لیے صفائی کے لیے مسلم شاور کہتے ہیں۔ صفائی کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں ہے، صفائی کا وجود بھی مسلمانوں کے ہاں ہے۔ اب بھی جو بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں ان کی جگہ پر آپ جا کر دیکھیں کیسے وہاں اسمیل ہوتی ہے اور کیسے وہ گندے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ درویش سمجھے، پہنچی ہوئی سرکار سمجھے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، صاف ستھرا رہو، دیکھ کر لوگوں کا دل ویسے اس طرف مائل ہوتا ہو۔ صفائی اختیار کرو۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گند کو چھوڑ دو، وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جیسا بھی گند ہے اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اپنا دامن پاک رکھو، اپنے خیالات پاک رکھو، اپنے معاملات کو پاک رکھو، اپنے جو ہے وہ دعوت کو صاف ستھرا رکھو، اپنی زندگی کو پاک رکھو، گند کو چھوڑ دو۔ وہ ہر اعتبار سے، وہ عقیدے میں ہو، خیالات میں ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ہو۔ یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ جتنا گند دماغ میں بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی گند نہیں تھا، نبوت سے پہلے بھی محفوظ اور معصوم تھے۔ یہ امت کے لیے ہے کہ جس نے اس دعوت کا کام کو اختیار کرنا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کر دے، یہ جتنی بھی علائشات ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہٹا دیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور تم احسان اس لیے نہ کرو کہ اس پر اضافہ مانگو۔ یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا،
کچھ بھی اگر کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یہ لوگوں سے اس کا بدلہ پھر نہیں لینا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ بہت ہو گیا جی، لوگ مانتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ نہیں، تم چلتے رہو، اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، جو تمہیں پہنچایا جائے گا بس وہ پہنچا دو، اور آخر تک تم اس کام کو جاری رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی محترم ڈاکٹر صاحب 10 منٹ ہم اور دے دیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے چیلنجز تو آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، طعنے بھی ملیں گے، طعنے بھی آئیں گے۔ اپنا چچا مخالف ہو جائے گا ابو لہب، کسی کے مرنے پر کوئی خوشی نہیں مناتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ جب فوت ہو گیا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیسے عجیب عجیب باتیں کہی، کیسے جو ہے وہ گندی اوجڑی لا کر جو ہے اوپر رکھ دی گئی، کیسے اذیتیں دی گئی، چادر جو ہے وہ گلے میں ڈال کر بھینچ دیا گیا، طائف میں پتھر پڑ گئے، کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے، بیٹیوں کے نکاحوں کا انکار کر کے جو ہے واپس کر دیا، طلاق دے دی۔ جو اذیت ممکن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان تمام اذیتوں سے گزر کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ان گلیوں کو چھوڑنے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا کہ کہو کہ میرا نبی کون ہے تیرا بال بھیگا کرنے والا، جو جگہ تمہیں پسند ہو جاؤ وہاں پر بیٹھو، کوئی تمہاری طرف الٹے آنکھ سے دیکھے تو دیکھے میں کیا حشر کرتا ہوں۔ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ محبوب ہیں اور آپ اپنے محبوب جگہ سے جا رہے ہیں، اور جانے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ آپ دین پر کمپرومائز نہیں کرتے، یہی وجہ ہے نا کہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ محبوب آپ کو اپنی محبوب چیزیں چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا۔ بیٹیوں کے رشتے ختم ہو رہے ہیں تو ہونے دو، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر جو ہے وہ احد میں، خندق میں کیا تکلیفیں برداشت کی، وہ برداشت کر لو، لیکن دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو نہیں کہتے کسی نے یہاں تپڑ لگایا تو آپ کہیں آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی، ہاں جی یہ بھی حاضر ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں اپنے مقصد پر ڈٹ جانے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقصد پر ڈٹ جانے کو صبر کہتے ہیں۔ تمہارا جو مقصد ہے اس پر کھڑے رہو۔ دنیا میں کوئی لالچ دے کہ بھئی اپنے مقصد کو چھوڑ دو، تمہیں یہ دے دوں گا، تو کہو کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور ایک میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں اس مقصد کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پورے کائنات کا نظام دن اور رات میری وجہ سے تبدیل ہو، ساری بادشاہت ایسی بادشاہت بھی اگر مل جائے تب بھی اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، ڈٹے رہو۔
پھر کوئی کہے کہ گھر سے نکال دیں گے تو نکل جائیں گے، لیکن اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابو طالب کو کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، تو آ کر کہا کہ یہ لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، تو اگر آپ کچھ جو ہے وہ نرمی کر لیں۔ کہا چچا اگر آپ نے بڑا حق ادا کر دیا ہے، احسان بڑے کیے ہیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں، میں تو یہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، اور انسان کے امتحان کے لیے وہ تکلیف بھی آئے گی کہ اس کی اولاد کو نقصان پہنچے، اس پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ادھر دشمن آئے گا، وہ کسی بات میں الجھا دے گا، غصہ آئے گا، شیطان کہے گا آج موقع ہے، کہے نہیں میں شیطان کی نہیں سنتا، اللہ جس راستے سے خوش ہوتا ہے میں نے تو وہ اختیار کرنا ہے۔ پھر وہاں پر لالچ ملے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم جس تحریک کے ساتھ ہیں، ہمارے سینیٹرز کو، ممبرز کو بڑی بڑی لالچیں ملی، نہیں بکے۔ بڑے عہدے مل سکتے ہیں، ممبر ہی مل سکتے ہیں، نہیں، ہم نے تو صبر کرنا ہے، قناعت کرنی ہے، قائم رہنا ہے، اپنے اصول کا سودا نہیں کرنا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ مولانا مودود رحمۃ اللہ پر فائر ہوئے، لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں، کہا میں بیٹھ گیا تو کون کھڑا ہوگا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں یہ بات بتائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق پوری دعوت کا کام آخر تک پہنچایا۔ ہم اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان آیات کو ایسی جگہ پر لگایا جائے کہ آدمی روزانہ صبح نکلتا ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے، شام کو آ جائے تو کہیں کہ میں کیسے صبر کر رہا ہوں، اس کو جو ہے اپنا کام زندہ رہے اور اس کا جذبہ بیدار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔